اب قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہونا، اللہ اکبر، آپ سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن تو بڑا مشکل دن ہے۔ آج ہم سب پیاسے ہیں اور ابھی افطار میں کچھ دیر باقی ہے، حالانکہ موسم گرم نہیں ہے مگر پھر بھی پیاس لگ رہی ہوگی، پھر بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتہ جاتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے۔ حالانکہ 12 گھنٹے کا آج کل کراچی میں تو بڑا آسان روزہ ہے، ہم نے تو وہ رمضانیں بھی گزاری جب 7:30 پونے 8 جا کے افطار ہوتا تھا، اب تقریباً 6:30 بجے کے آس پاس افطار ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پورا دن گھر میں بیٹھے، گرمی میں نہ بھی نکلے پھر بھی روزہ پتہ چلتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا، ابھی کروڑوں میل دور ہے نا، 1 میل پر ہوگا، اور سوائے حوض کوثر کے اور کوئی پانی نہ ہوگا، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی مددگار نہ ہوگا، ہیں وہ شفاعت کریں گے نا۔ اب بتاؤ، ایسے خطرناک اور اتنے مشکل دن، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گیا اس کے تو کام بن جائیں گے نا، اس کی مشکلیں تو آسان ہو جائیں گی، مگر جو نبی پاک سے دور ہو گیا۔ 2 حدیثیں سناؤں گا۔ پہلی حدیث ہم نے کیا سنی کہ میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ابھی دونوں باتیں یاد رکھیے، ایک وہ ہے جو قریب ہوگا، صحبت مصطفیٰ مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ ہے جو دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اب کتنا محروم ہے کہ جس کو دیدار نہیں ملے گا۔ ان دونوں چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک درود پڑھنے والا ہے، ایک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر بھی درود نہ پڑھنے والا ہے۔ اب غور کر لیں کہ میری اور آپ کی زندگی درود والی ہے یا بغیر درود والی ہے؟ قیامت کا دن ہم سب نے فیس کرنا ہے۔ تو آج پہلا رمضان ہے نا، آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب درود پاک میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا، اور چونکہ پہلا روزہ ہے تو میں نے سوچا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اور جو بالکل شروع میں آتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ہی وہ ہے، اور وہ سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، ون آف دا بگیسٹ سورت آف قرآن۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو بڑی خاص نسبت حاصل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ رمضان کا مہینہ، واٹ از دا انٹروڈکشن آف رمضان؟ کون سا مہینہ؟ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کا تعارف ہی قرآن ہے۔ سمجھیے بات کو۔ اب جو رمضان میں قرآن نہ پڑھے، رمضان میں قرآن سے اٹیچ نہ ہو، رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ نہ کرے، سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر تو وہ رمضان کی وہ لذت کیسے پائے گا؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ سے کہے گا یا اللہ دن میں میں نے اسے کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ رات میں نے اسے قیام کر کے آرام سے روکا تھا، یہ رات قیام کرتا تھا۔ اب بتاؤ، جو روزہ رکھے اور قرآن نہ پڑھے تو وہ ایک سعادت سے تو محروم ہو رہا ہے نا۔ تو قرآن پڑھنا بھی ہے، انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے۔ یہاں میں ایک کتاب کا تعارف بھی آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ ایک بات سمجھیے کہ پورے قرآن میں اپروکسیمیٹلی کم و بیش 6,600 سے زیادہ کم و بیش آیتیں ہیں۔ ہمیں بہتر تو یہی ہے کہ پورا قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، لیکن ان 6,600 کے قریب آیتوں میں 89 کے قریب آیتیں وہ ہیں، 90 کے آس پاس آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی ہے، ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ اور وہ آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، او یو بلیورز،
کون ہے ایمان والا؟ میں ہوں اور آپ ہیں نا، ایمان والے ہیں نا بھائی. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. وہ 89 آیتیں پڑھ لی آپ نے. یہ سوچئے کوئی میرا 30 سال کا بھائی بیٹھا ہے، کوئی 40، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، اتنی زندگی گزر گئی. ہونا تو یہ چاہیے پورا قرآن پڑھ لیتے، چلے پورا نہیں پڑھا. وہ 89 کے قریب آیتیں جو ڈائریکٹ اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. ہمارا گاہک میسج کرے، ہمارا باس میسج کرے، ہمارا رشتہ دار میسج کرے، ہمارے بچے پیغام بھیجیں، ہم سارے وہ ضروری پیغام سنتے ہیں. اللہ نے پیغام بھیجا ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم نہیں پڑھتے. افسوس ہوتا ہے جب کسی سے پوچھو تو کہتا ہے نہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے الگ سے بھی کوئی بات کی ہے. جی ہاں، ڈائریکٹلی دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر اللہ نے الگ فرمایا، مگر کچھ جگہوں پر ڈائریکٹلی اے ایمان والوں کہہ کر فرمایا، ہمیں فرمایا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پورے قرآن سے وہ ساری آیتیں ڈھونڈ کر خود پڑھتے، تھوڑا مشکل ہو جانا تھا. دعوت اسلامی والوں نے ہمارا کام آسان کر دیا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اے ایمان والو. میں آپ سب کو مشورہ دوں گا رمضان میں یہ کتاب ضرور لے لیں. اور جو لوگ تحفے بانٹتے ہیں نا، رشتہ داروں کو کوئی مٹھائیاں بھیج رہا ہے، کوئی سوئیاں بھیج رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے کھانے پینے کا اپنا انداز ہے، مگر میرا مشورہ ہے کہ یہ کتاب تحفے میں بھیجیں. اس میں وہ تمام 90 کے قریب آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا بات کی. صرف آیت نہیں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، اس کی تفسیر بھی ہے. تو میری گزارش یہ ہے یہ کتاب خرید لیں، ورنہ دعوت اسلامی .net پہ ہو سکتا ہے یہ ڈاؤن لوڈ کے لیے اویلیبل ہو، ڈاؤن لوڈ کر لیں. مکتبۃ المدینہ تو فون کر کے بھی منگوایا جا سکتا ہے. خود پڑھیں. اب روز کی اگر آج سے کوئی شروع کر دے نا کہ آج سے میں 3 آیتیں پڑھوں گا، ترجمہ بھی پڑھوں گا، تفسیر بھی پڑھوں گا، 15 منٹ لگیں گے، مگر کیا ہوگا، رمضان ختم ہوگا، آپ کی پوری 90 آیتیں 89 آیتیں ہو جائیں گی. آپ اسی رمضان کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے وہ آیتیں پڑھ لی ہیں جو اللہ نے مجھ سے بات کی ہے. تسلی ہوگی نا یار. پھر عمل کرنا اور بات ہے، ایٹ لیسٹ پڑھ تو لو. وہ بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے لائیو بھی مجھے سننے والے سن رہے ہیں. یہ بڑی کمال کی کتاب ہے، اسے پڑھیں، حاصل کریں، تقسیم کریں اور علم حاصل کریں. اب میں آج آپ کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا جو مین واقعہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے. عربی میں بقرہ یہ وہ والا بقرہ نہیں ہے جو ہم اردو میں بقرہ کہتے ہیں. یہ قاف کے ساتھ با قاف را ہا، بقرہ، اس کے معنی ہے گائے. اب اتنی بڑی قرآن کی سورت اور اس کا نام گائے کے نام پہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بڑی کمال کا واقعہ، اللہ کی قدرت کا شاندار اس میں نظارہ ہے. اور یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے تھی. The most expensive cow in this world. یہ وہ والی گائے تھی. ماجرا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح بزرگ تھے. ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا. اب اس بزرگ کے پاس، اس نیک بندے کے پاس مال میں فقط ایک چھوٹی سی بچھیا تھی. ابھی بڑی گائے نہیں بنی تھی، ایک بچھیا تھی. ان بزرگ نے کیا کیا کہ دیکھا بچہ چھوٹا ہے، سنبھال نہیں سکے گا. ایک جنگل میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اے امانتوں کو سنبھالنے والے میرے بیٹے کو یہ گائے واپس لوٹا دینا. اللہ کے بھروسے وہ گائے اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہ میں تیری امانت میں دیتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بچہ ابھی چھوٹی عمر تھی. اب تھوڑے عرصے کے بعد وہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک امانت چھوڑی اللہ کی بارگاہ میں، جاؤ اور جا کر جنگل کے پاس جا کر دعا کرنا تو انشاءاللہ وہ تمہیں جو ہے وہ مل جائے گی گائے واپس. بچہ تھا بڑا نیک. اس کی روٹین کیا تھی کہ وہ ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا. وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتا تھا جنگل سے، اور اس نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. وہ کیا کرتا تھا کہ 1/3 ایک تہائی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا، 1/3 اپنی ماں کو دے دیتا تھا، یعنی تیسرا حصہ، اور 1 حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا. اور رات کے بھی 3 حصے کیے تھے. 1 حصہ عبادت کرتا تھا، 1 حصہ آرام کرتا تھا، اور 1 حصہ ماں کی خدمت کرتا تھا. دن تو سارا دن لکڑیاں کاٹتا تھا، نیکوکار بھی تھا، صدقہ بھی کرتا تھا. اب جب اس نیک بچے کو ماں نے کہا نا کہ بیٹا جاؤ جنگل میں اور جا کر اللہ سے دعا کرو تو تمہیں گائے مل جائے گی، تو دعا کیا کرنی تھی؟ اے ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے. اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، ماں کہتی ہے، اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہیں.
سن کر لڑکا جنگل میں گیا، جا کر دعا مانگی، ایسا ہی ہوا ایک گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، بڑا خوش خوش گھر لے آیا۔ ماں نے کہا بیٹا اب ایسا کرو بازار میں جاؤ اور بازار میں اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ وہ بچہ بازار میں گیا، ایک گاہک آیا، اس نے کہا کتنے کی دینی ہے؟ تو کہا 3 دینار کی۔ کہا نہیں میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم کسی سے مشورہ مت کرو، گائے مجھے دے دو۔ وہ کہتا نہیں ماں سے وعدہ کیا ہے، ماں کے مشورے کے بغیر تو تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، واپس آیا، ماں کو کہا ماں ایک بندہ آیا تھا، پیسے زیادہ دے رہا تھا مگر کہتا تھا مشورہ نہ کرو۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے وہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم دوبارہ جاؤ اسی سے پوچھو بیچوں کہ نہ بیچوں۔ یہ بچہ پھر گیا اور جا کر اس نے اس سے مشورہ کیا کہ آپ ہی بتا دیں میں یہ گائے سیل کروں، بیچوں یا نہ بیچوں؟ تو اس نے کہا بیچنا نہیں، واپس جاؤ اپنے پاس رکھو، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اس گائے کو لینے کے لیے، تم نے اس گائے کی قیمت یہ طلب کرنی ہے کہ اس کے چمڑے میں، یعنی جتنا اس کا وزن ہے نا، اس چمڑے میں جتنا گوشت ہے وہ نکال لیں، اس پورے چمڑے میں سونا بھر کر دو گے تو گائے دوں گا۔ ہے نا عجیب بات، اتنا گولڈ کون دیتا ہے بھائی گائے کے بدلے؟ جتنا گائے کا وزن گویا اتنا ہی سونا۔ مگر فرشتے کا مشورہ تھا، گھر آیا ماں کو بتایا، کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کا انتظام اللہ نے کیسا کیا۔ اس زمانے میں ایک بہت ہیوی ویٹ سمجھ دے، بہت مالدار اس زمانے کا بلینر تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ اس بزنس مین کو اسی کے چچا کے بیٹوں نے، کزنز نے قتل کر دیا اور رات سناٹے میں جا کر لاش پھینک دی۔ صبح ہوئی تو اب قاتل کی تلاش شروع ہوئی کہ کس نے مار دیا اتنے بڑے آدمی کو، ہیں اب کوئی قتل کا سراغ ہی نہ ملے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ کا ایکچولی وہ زمانہ تھا، تو حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ وہ اتنے بڑے جو بزنس مین تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، اس کو کسی نے مار دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کی دم یا زبان اس لاش پر مارو، وہ لاش خود ہی کھڑے ہو کے بتا دے گی کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ سمپل فارمولا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا تھا کہ گائے ذبح کر کے اس کی دم یا اس کی زبان اس لاش پر مارو تو یہ کھڑی ہو جائے گی اور اپنا قاتل کا پتہ بتائے گی۔ اب میں یہاں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں، میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ سب بڑی توجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایوری بڈی از گوئنگ ویری انٹرسٹنگ، سب کو مزہ آ رہا ہے کہ یار یہ واقعہ کیا ہے، آگے کیا ہوگا۔ تو یہی تو قرآن ہے، غور سے پڑھیں تو ایسے 100 سے زیادہ واقعات ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بھائی اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن کے واقعات سناؤ نا۔ اب سنو کیا ہوا، اس قوم نے ڈائریکٹلی حضرت موسیٰ کا حکم مانتے اور جا کے گائے ذبح کرتے، ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں بتائیں گائے کیسی ہو۔ اب یہ پورا واقعہ قرآن اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے نا، وہ سوال کرتے گئے، حضرت موسیٰ کو جواب دیتے گئے کہ اس کا کلر یہ ہوگا، وہ دکھنے میں ایسی ہوگی، اس پر کسی نے سواری نہیں کی ہوگی۔ وہ کہتے حضور اور بتائیں، وہ پوچھتے گئے، آپ جواب دیتے گئے۔ وہ کہتے ہیں کمپیوٹر پہ اگر آپ سرچ کریں تو ایک ہوتی ہے نیرو سرچ، جب آپ اس میں ڈالتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو وہ جا کے کمپیوٹر جا کر کسی ایک چیز کو جا کر بتاتا ہے کہ پھر پوری دنیا میں بھائی یہیں سے ملے گی۔ اب وہ سوال اتنے کر لیے انہوں نے کہ حضرت موسیٰ نے ہر چیز بتا دی کہ اس کا کلر کیسا ہوگا، دکھنے میں کیسی ہوگی، اس پر کسی نے سواری نہیں کی ہوگی، سب بتایا آپ نے۔ تو اب وہ لوگ گائے ڈھونڈنے نکلے، جب گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو اسی نوجوان کے گھر پہنچے، جیسا حضرت موسیٰ نے بتایا تھا پورے ملک میں یا پورے شہر میں کسی کے پاس ایسی گائے نہیں تھی جو اس نوجوان کے پاس تھی۔ کہا ہمیں دے دو، کتنے میں دو گے؟ نارمل سودا تھا نا، کہتے جتنا اس گائے کا وزن ہے نا، اس کے چمڑے میں سونا بھر کے دو گے تو تمہیں دوں گا۔ حیران ہو گئے، مگر وہ آدمی بہت بڑا تھا، اس کی قاتل کو تلاش کرنا تھا، گائے یہی تھی، باقی کوئی تھی نہیں۔ سونا اتنا دیا اور گائے خریدی، اس کی زبان یا دم اس لاش پر ماری تو لاش نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ میرے چچا کے بیٹوں نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔ بہرحال اس کو بھی پکڑ لیا گیا اور جو مقدمہ آگے چلا۔ مگر اس پورے قرآنی واقعے سے جو سیکھنے کو ملا، جو میرا ٹاپک ہے آج کا، وہ ٹاپک کیا ہے کہ قرآن کے اس واقعے سے سبق کیا مل رہا ہے۔ پہلے ہی سب سے بڑی سورت ہے، سیکنڈ سورت آف قرآن اور دا بگیسٹ سورت آف قرآن میں قرآن میسج کیا دے رہا ہے؟ 2-3 باتیں بڑی کمال کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ماں کی خدمت ہے، ماں کی دعا، اپنے والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اسے کیسے نوازتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گائے تو تھی،
مگر اللہ نے اس گائے کی برکت سے اس بندے کو بلینر بنا دیا. اس زمانے کا کتنا بڑا مالدار بن گیا. وجہ کیا تھی؟ ماں راضی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو غریب کو بھی اللہ بہت زیادہ مال و دولت اور دنیا کی عزت عطا فرما دیتا. اور ماں باپ جس کے ناراض ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ اربوں پتی ہو، کروڑوں پتی ہو، برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. پہلی بات قرآن کا یہ پیغام لے کر جاؤ کہ زندگی میں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی. دنیا والوں کے لیے ٹائم، ماں کے لیے ٹائم نہیں، والد کے لیے ٹائم نہیں. اس بچے نے کیا کیا تھا؟ 3 حصے کیے اپنے ٹائم کے. ایک حصہ آرام کرتا، ایک حصہ عبادت کرتا، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا تھا، اور ایک حصہ ماں کو دیتا تھا. پیسے کے حصے کس طرح کیے؟ 3 حصے کیے. ایک حصہ اللہ کی راہ میں، ایک حصہ اپنی ذات پر، ایک حصہ ماں پر خرچ کرتا تھا. آج کا نوجوان ماں باپ کو کہتا ہے پیسے میرے ہیں، آپ کے تھوڑی ہیں، میں نے کمائے ہیں، کتنے دوں آپ کو، بار بار مانگتے ہو. یہ نہ کرنا. میرا جو کچھ ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے. ہاں. پھر دوسری بڑی بات اس واقعے سے جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس نیک بندے نے کتنا مال چھوڑا تھا. بتاؤ نا، کیا کروڑوں اربوں روپے چھوڑے تھے؟ نہیں. ایک بچیا آج کے حساب سے چند ہزار روپے کا مال چھوڑا تھا. اس زمانے میں تو چند روپوں کا یہ مال ہوگا، مگر حلال تھا نا. اس حلال کے چھوڑے ہوئے مال میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی کہ اس کی اولاد کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا. یہ ان تمام ماں باپ کے لیے درس ہے جو کہتے بچوں کے لیے زیادہ چھوڑ کر جانا ہے، میں نے زیادہ پیسے بنانے، اور اس میں نہ حرام کو دیکھتے ہیں نہ حلال. حرام کی تمیز ہی ختم کر دی. یہ نہیں سوچتے کہ یار حرام کما کر زیادہ چھوڑ بھی گیا تو یہ حرام تو میرے بچوں کے لیے بھی سزا کا باعث بنے گا، میرے لیے بھی سزا کا باعث بنے گا. تھوڑا ہو، حلال ہو، اللہ اس پہ برکت ڈال دیتا ہے. تو زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. اس بندے نے پتہ ہے اصل چیز کیا چھوڑی تھی جو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں؟ اس نے نیک اولاد چھوڑی تھی. اس نے شاندار تربیت کی تھی اپنی اولاد کی. باپ کی تربیت تھی نا کہ مرنے کے بعد اس بیٹے نے ماں کو نہیں چھوڑا، ماں کا سہارا بنا، ماں کی خدمت کی، عبادت کی. آج میں اور آپ کہتے ہیں مجھے بچے کا اچھا مستقبل بنانا ہے، اور اس اچھے مستقبل کے چکر میں ادھر پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جہاں بچے کا دین، ایمان، اعمال سب برباد ہو رہے ہیں. یہ کون سا اچھا مستقبل ہے؟ پہلے تو ہم بیرون ملک کے اسکول کالجز کے واقعات سنتے تھے کہ بھائی بیرون ملک میں کوئی بچہ جاتا ہے تو معاذ اللہ اعمال بھی برباد، دین کے معاملات بھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں. بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار کیوں بھیج رہے ہو کافروں کے ملکوں میں. مگر اب تو جو ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہو گیا، آئے دن آپ خبریں سن رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ واقعہ بڑا مشہور ہوا نا کہ 2 دوستوں نے نشہ کرنے کے معاملات اور پتہ نہیں لڑکی کے معاملات تھے کیا تھے، ایک نے ایک کو جلا دیا. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ یہ کون ہوتے ہیں اسکول کالج کے پڑھنے والے، کہاں سے یہ نشہ مل رہا ہے، کہاں سے یہ سپلائی ہو رہی ہے. ہم ماں باپ تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. آج تو نہ جانے بھائی میرا بیٹا فلاں کالج فلاں یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کدھر جا کر پڑھ رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، اس کی صحبتیں کیا ہیں. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو کلچر بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ کو ایجوکیشن میں شرم نہیں آتی ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو، جوان لڑکی کو، جوان لڑکے کو ایسے اسکول میں بھیج رہے ہیں لڑکا لڑکی ساتھ بے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں. یار آپ مجھے بتائیں 2 تار ملیں گے تو اسپارک تو ہوگا نا. آپ سوچ نہیں رہے اب کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، ان کی آخرت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. خدا کے واسطے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا بچہ نیک ہو، میرا بچہ نمازی ہو، میرا بچہ دیندار ہو. اس سے بڑا کوئی آپ نے سمجھ لے وراثت نہیں چھوڑی ہے. آپ اربوں روپے چھوڑ کے جائیں اور اولاد ہی نیک نہیں ہے، شرابی ہے، بعد اللہ برے کام کرنے والی ہے، وہ سارے آپ کے پیسوں کو عیاشی میں لٹا کے برباد کر دیں گے. اور آپ کو اللہ نہ کرے کہیں قبر میں بھی مارنا پڑے. سب سے پہلے توجہ اس بات پر دیں، بہترین مال یہ ہے کہ ہم اپنی اچھی اولاد کی تربیت کریں. تھوڑے سے پہلے بھی میرا یہاں بیان تھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا، کچھ نہ کر سکو نا تو کم از کم اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دینا. ہوگا کیا کہ میرا بیٹا 5 وقت رکوع اتحیات کے عالم میں قبلہ رو باوضو ہو کر ہر روز کئی بار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اصل سرمایہ ہے نا کہ میں مر جاؤں میری اولاد روز باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے. مگر آج دنیا کے بہت سارے معاملات سکھانے ہیں، ہمیں دین نہیں سکھانا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا پیغام ہے کہ اچھی تربیت چھوڑی، اللہ نے تھوڑے مال کو بڑھا دیا. حلال چھوڑا، اللہ نے اس تھوڑے حلال میں بہت ساری برکت ڈال دی. بچے نے ماں کا ادب کیا، اللہ کریم نے اس ماں
کی دعاؤں کی برکت سے بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی سب سے بڑی سورت پکار پکار کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ حلال کمانا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اور بچوں کے لیے پیغام اس صورت میں یہ ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستانا ہے، اپنی ماں باپ کی دعائیں لینی ہیں. تمہیں انشاءاللہ آخرت کے دنیا اور آخرت میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج نیت کریں انشاءاللہ کہ آج پہلا روزہ ہے، آج سے انشاءاللہ آخری رمضان تک روزانہ پابندی سے قرآن پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ افطار کا وقت قریب ہے، تو افطار سے پہلے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. صلو علی الحبیب. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے. ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ پورا رمضان ایسی صحت دے، ایسی ہمت دے، سارے روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. ساری تراویحاں بلکہ ساری نمازیں ہمیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ افطار کا وقت ہے، ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں. میرے مولا آج بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے، ہمارے بیوی بچوں کا نام لکھ دے. اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے کریم ساری دنیا کے مسلمانوں پر مہربانی فرما، رحم فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے رب کریم جن بھائیوں نے، جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، اس کو آباد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنی ہے، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آئیے مل کر آیت کریمہ کا ورد اس نیت سے کرے. افطار کا وقت ہے. اے اللہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں تجھے پکارا، اے اللہ تو نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. آج ہم بھی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے تجھے پکار رہے ہیں. اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے. جو جس پریشانی میں ہے مولا آج پہلے افطار کے موقع پر خوشی کا موقع ہے، ہماری وہ پریشانی دور فرما. مل کر پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.